بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. انسان کی زندگی میں کئی مراحل آتے ہیں اور ہر مرحلے کے تقاضے الگ الگ ہیں. پہلے زندگی میں بچپن آتا ہے، بچپنے کے تقاضے الگ. پھر انسان بچپنے سے گزر کر جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے تقاضے الگ. پھر ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، اس کے تقاضے الگ. بڑھاپے کو پہنچتا ہے. یہ مراحل، یہ مختلف مرحلوں سے ہر انسان گزرتا ہے، مرد ہو یا عورت، اور ہر ایک کے تقاضے بھی الگ الگ ہیں. ہمارا دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی اور پاک و دامنی ہے کا نام ہے. اسلام نے جو پاک دامنی کا درس دیا ہے اور اس کے طریقے اور وسائل بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں بعثت سے قبل جو لوگوں کے اندر جہالتیں تھی اور جو بے حیائی عروج پر تھی، اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے جو دنیا کے اندر جو حیا اور پاک دامنی کا درس دیا، جو مروت اور اخوت کا درس اور تعلیم دی، وہ دنیا اس کی مثال قائم نہیں کر سکتی. کہ جس معاشرے کے اندر کہ لڑکیوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا، کہ اگر کسی کے گھر میں
لڑکی ہونے کی خوشخبری ہوتی تھی پیدائش کی تو وہ اپنا منہ چھپایا کرتا تھا، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور پاک دامنی کا درس دیا، اور ہر ایک کے حقوق، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، عدل و انصاف کا وہ نظام قائم کیا جس کی آج تک دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے اور اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ اسلام مذہب میں جو انصاف ہے، جو رواداری ہے اور جو ہر ایک کے حقوق کا لحاظ رکھا ہے، وہ دیگر دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اسی میں ایک نظام نکاح کا نظام ہے کہ معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے شریعت نے ایک حکم جاری فرمایا۔ نکاح کی ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کتاب میں اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ اور یہ نظام معاشرے کو بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے، اس لیے کہ انسان کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری تقاضے رکھے، چنانچہ جن مذہبوں کے اندر اب بھی ہے، عیسائیوں کے اندر یہ مذہب ہے، ان کا کچھ لوگوں کا ماننا جو ان میں عالم ہوتے ہیں، جو راہب جنہیں کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اگر وہ اللہ تک پہنچنا چاہے تو وہ شادی بیاہ کرنے کو پسند نہیں کرتے، مانے سمجھتے اس میں، وہ کسی عورت کا منہ دیکھنے کو بھی گوارا نہیں کرتے، ان کا عقیدہ ہے یہ۔ چنانچہ وہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر گرجا گھروں میں جا کر پناہ لیتے، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق کہ اگر ان کی نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے، کسی لڑکے پر پڑ جائے تو ان روحانیت ختم ہو جاتی۔ اور پہلے دور جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا اور اب بھی یہ عیسائیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ راہب لوگ سب سے الگ ہو کر گرجا گھروں میں جا کر پناہ لیتے ہیں، اور وہاں پھر کچھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو اللہ کو پانے کے لیے وہ بھی نکاح اور شادیاں نہیں کرتی۔ اب چونکہ انہوں نے ایک جائز طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے اب، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان، مرد اور عورت کے اندر ایک صفت رکھی، وہ خواہش، وہ طاقت رکھی ہے جسے شہوت کی طاقت کہتے ہیں، کہ اگر اس کو جائز موقع نہیں ملے تو وہ حرام میں پڑے گا۔ تو وہ راہب، وہ لوگ کہ جنہوں نے گرجا گھروں میں پناہ لینے کے لیے مقصد یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن چونکہ انہوں نے طریقہ غلط اختیار کیا کہ جائز چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر وہ حرام میں پڑتے، پھر وہ گرجا گھر جو عبادت کی بنیاد پر بنایا گیا تھا وہ فحش کاری اور بدکاری کے اڈے بن جائے، اس لیے کیونکہ انہوں نے جائز طریقے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ نکاح کا نظام جو اسلام کے اندر ہے، جو شریعت کے اندر ہے، یہ دراصل معاشرے کو بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو خطبے میں جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب انسان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ کامیاب انسان ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، سوائے اپنی بیویوں کے اور کنیزوں کے۔ کنیز پہلے زمانے میں ہوتا تھا، جب اسلام اور کفار سے جب جنگیں ہوتی تھی، اب تو اس کا وجود نہیں ہے، پہلے جب جنگیں ہوتی تھی اس میں کچھ جو عورتیں قید ہو کر آتی تھی تو وہ اس قاعدے کے موافق ان کو باندی بنا لیا کرتا تھا،
بندر، اس وقت وہ تھا کہ جب اسلام اور کفار میں جب جنگیں ہوتی تھی، اس میں جو مرد ہوتے تھے جو پکڑے جاتے تھے ان کو قید کر لیے جاتے تھے، جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو باندی بنا لیا جاتا تھا، ان کے ساتھ بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے ان کے ساتھ جائز ہوتا تھا۔ اب اس کا وجود دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت، سوائے ان کی بیویوں کے اور کنیز یعنی وہ باندیوں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اب جو ان سے آگے تجاوز کرے گا، فاولئک هم العادون، وہ حد سے گزرنے والا ہے۔ یعنی اگر ان کے علاوہ کہیں اور اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے، خواہشات کو پوری کرتا ہے، تو وہ حرام اور بدکاری ہے، اس کو قرآن کریم میں حد سے تجاوز کرنے والا قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ سورہ نور کے اندر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ تم نکاح کراؤ، چاہے وہ اگر وہ پہلے تنگ دست تھے تو من فضلی، اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر نکاح کی استطاعت ہے، طاقت ہے، تو نکاح کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ خود اس حدیث کے اندر آگے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری نگاہ نیچی ہو جائیں گی، مطلب یہ ہے کہ تم بدنگاہی سے، بد نظری سے بچ جاؤ گے۔ جو غیر محرموں پر جو تمہاری نظریں اٹھتی ہیں، بدنگاہی جو کرتے ہو، وہ نکاح کرنے کی وجہ سے تم اس بدنگاہی سے بچ جاؤ۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور دوسری فائدہ یہ ہے کہ تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں، یعنی زنا اور بدکاری سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ یہ شریعت نے تعلیم دی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر ایک جنسی خواہش کا ایک مادہ اللہ نے رکھا ہے، اگر اس کو جائز مواقع نہیں ملیں گے تو وہ لازمی حرام میں پڑے گا۔ اور آج کل نکاح سے زیادہ جتنا زنا آسان ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں اتنا نہیں تھا۔ اس لیے کہ ایک مسلمانوں نے ہی نکاح کو، جو ایک اہم عبادت ہے، جس عبادت کو نصف الایمان ایک حدیث کے اندر کہا گیا ہے، اور ایک روایت کے اندر تکمیل ایمان کا مزدہ سنایا گیا ہے، اس عبادت کو آج رسم و رواج میں اتنا مشکل کر دیا ہے کہ غریب انسان کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے اس کو سوچنا پڑتا ہے 10 مرتبہ۔ اس لیے کہ آج کے دور کے اندر ان رسم و رواج نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ کسی معمولی سے معمولی شادی کے لیے، کسی بچی کا نکاح کرنے کے لیے 8 سے 10 لاکھ روپے چاہیے۔ حالانکہ شریعت نے کیا تعلیم دی؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عام طور پر انسانوں کو نکاح کرنے کی جس عورت سے نکاح کی جاتی 4 وجوہات ہوتی۔ یہ تو انسان مال کی وجہ سے کرتا ہے، یا حسب نسب کی وجہ سے کرتا ہے کہ اونچے خاندان کی، یا خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے، یا دینداری کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس حدیث میں کہتے ہیں کہ تم ان تینوں کو چھوڑو، دینداری کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ مال کو دیکھا جاتا ہے، حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ مال ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور حسب نسب، اونچی خاندان، یا اللہ کے یہاں کوئی مقبولیت اس پر نہیں ہے۔
خوبصورتی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دینداری یہ موت تک، قیامت تک رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ، اس کو سب سے افضل، سب سے بہتر بتایا گیا۔ لیکن آج کا ایک معمولی شادی میں انسان، شادی سے پہلے جو رسم ہوتے ہیں ہمارے یہاں، جو مسلمانوں جو غیر قوموں کا طریقہ تھا، ان رسموں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے، جن پر 1 روپے کا ثواب نہیں بلکہ کل قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ انہی رسموں کی وجہ سے اتنی مشکل ہو گئی ایک عظیم عبادت، جس کی وجہ سے غریب گھرانے کا بلکہ متوسط طبقے کا آدمی بھی سوچنے پر مجبور ہے، اور وہ خودکشی نہ جانے کیسے غلط راستے پر چلنے پر مجبور ہو جاتے۔ بسا اوقات غلط، ایسے ایک نہیں ہزاروں ایسی رپورٹ ہیں، ایسی کارگزاریاں ہیں کہ کتنی غریب بچیوں نے ان کے معقول انتظام نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لی، یا پھر انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ اور اس معاشرے کو، اس ماحول کو بگاڑا ہے اصل مالداروں نے۔ شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے اور سب سے کم خرچ ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں سب سے کم خرچ کو والے کو نکاح کو کیا وہ سب سے بہترین بتایا گیا۔ اعظم کا لفظ حدیث کے اندر آیا۔ اور انسان کو دینداری کو ترجیح دینا چاہیے، مال پر نہیں، خوبصورتی پر نہیں، حسب و نسب پر نہیں، بلکہ اس کے اخلاق کو دیکھا جائے، اس کے عادات کو دیکھا جانا چاہیے۔ بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ خوبصورتی کو دیکھ لیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، ان کے اخلاق کو نہیں پرکھتے، پھر بعد میں پوری زندگی روتے رہتے ہیں، بچی ہو یا لڑکا ہو، کہ دیکھا ماشاءاللہ بڑا گھرانہ ہے، بڑی بلڈنگ ہے، بڑی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، دے دو بچی کو۔ اس کے اخلاق کو نہیں دیکھتے، اس کے عقائد کو نہیں دیکھتے، اس کی دینداری پر نظر نہیں، مال پر گئی، ظاہری پر گئی، بعد میں 1-2 مہینے کے بعد جب اس کا جو عادات اس کے سامنے آئے تو پھر بیٹی بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، کرنا کہیں ہوتا نہیں۔ یہ لڑکے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ لڑکی کی خوبصورتی پر چلے جاتے ہیں، مال پر چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں جب وہ موافق نہیں اترتی تو پھر پوری زندگی روتے کہ ہم نے انتخاب میں غلط کر لیا۔ تو دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ دینداری کو ترجیح دو تو پوری زندگی کامیاب ہو۔ مال ختم ہونے والا ہے، حسب و نسب اس کی اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں ہے، خوبصورتی یہ بھی ختم ہو جاتی ہے ایک دن، لیکن دینداری یہ قیامت تک ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اور یہ دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی اس کا انعام ملنے والا ہے۔ اور یہ جو آج معاشرہ بگڑ رہا ہے، آج یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو غلط طرف جا رہی ہیں، اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے بنیادی کہ ان کا وقت پر نکاح نہیں ہوتا۔ جہاں ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کے تعلیم و تربیت کی، یہاں ان کی نکاح بھی وقت پر کرنا ضروری ہے۔ بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر نکاح نہیں کیا گیا، اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہوئے، ان کا گناہ اس پر تو ہوگا لیکن اس کے ماں باپ پر بھی آئے گا۔ بالغ ہونے کے بعد
اگر اس کا مناسب جگہ رشتہ نہیں کیا گیا اور نہ ہونے کی وجہ سے کسی گناہ میں اگر وہ ملوث ہوتے ہیں تو اس کا گناہ لڑکوں پر، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس پر بھی ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے ماں باپ پر بھی ڈالا جائے گا۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری جہاں تعلیم و تربیت کی ہے، وہاں بالغ ہونے کے بعد مناسب جگہ دینداری کو دیکھ کر وہاں نکاح کرنا، خاص طور سے لڑکیوں کو اور لڑکا دونوں کو کرنا چاہیے۔ لڑکی ہو تو پہلے ترجیح دے، تاکہ معاشرہ پاک ہو۔ آج کیوں ہو رہا ہے کہ جتنا نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آج انسان زنا کرنے پر مجبور ہے۔ اس لیے معاشرے کو خراب ہم نے کیا ہے، اور خاص طور سے مالدار اس میں سب سے بڑے مجرم ہیں کہ سادگی کے ساتھ کرنے کو کوئی آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ قرضہ لے کر، بڈی پر پیسے کو اٹھا کر، جائز ناجائز طریقے سے لے کر، اور خوب نام کو کمانے کے لیے بڑا ہنگامہ مچاتا ہے۔ اور ہمارا اتنا معاشرہ بگڑ گیا ہے کہ ایک بھی عبادت ہم شریعت کے مطابق نہیں کر رہے۔ اب جو آدمی قرض لے کر اپنی بیٹی یا بیٹے کا شادی کرے گا تو پوری زندگی وہ قرضے میں ہی ڈوبا رہتا ہے، تو اب کیا ہوا؟ زندگی تو اجیرن بن گئی۔ حالانکہ کہا کیا گیا ہے کہ صرف نکاح کے لیے 3 چیزوں کا ضروری ہے، چوتھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1، لڑکی اور لڑکے کا ایجاب و قبول ہونا چاہیے، مہر ہونی چاہیے، اور 2 آدمی گواہ کے طور پر موجود ہو تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اب استطاعت ہے تو ولیمہ کرے، سنت فرض و واجب تو نہیں ہے نا، لیکن ولیمہ کرنے کے لیے اب آدمی قرض بھی لے رہا ہے، نہیں ہے۔ اگر استطاعت ہے تو کرنا چاہیے، سنت ہے، لیکن نہیں ہے تو کائے کو ڈھنڈورا پیٹنا۔ 10 آدمی کھلانے کی طاقت 10 ہی آدمی کو کھلائے، 100 آدمی کی طاقت ہے آسانی کے ساتھ 100، اب کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے بگاڑا ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہوا ہے، لڑکے والا ہو یا لڑکی والا ہو، اس لیے بگاڑا ہے اس کو معاشرے کو، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ جو غریب قسم کے لوگ ہیں وہ مجبور ہیں آج، جن کی بیچاری کے روزانہ کی 300 دن کا وہ کھائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، کیا کریں گے؟ جن کی بچت نہیں ہے، ان کی بھی پیچھے اولاد ہے، وہ کیسے کریں گے؟ اور وہ اس لیے نہیں کر، شرم آتی ہے، اس لیے کہ معاشرے کا دباؤ پڑتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا تو ہمیں اب لوگ کوسیں گے نا، یہ ایک الگ دباؤ رہتا ہے۔ تو ہمیں شریعت کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں اسلامی شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچوں کا کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اسلامی شریعت کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو۔ اب دیکھو یہ ہلدی کا جو رسم ہوتا ہے، پہلے تو اس کی اسلام میں جگہ ہی نہیں۔ دوسری بات، کرتے ہیں تو اس میں جو گانے بجائے جا رہے ہیں اور فحش گانے کا استعمال کرتا ہے، فحش گانے اور ڈھول بجائے جاتے ہیں۔ اب بچاؤ، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا نہیں آئے گا؟ اور ایک گھر کا نہیں ہے، تقریباً اس میں دیندار اور بے دین سب داخل ہیں، دینداری بھی کر رہے ہیں اور بے دین بیچارے سب مل کر کرتے ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اور یہ کھلے عام ہو رہا ہے برائی اتنا بڑا، اور جب کھلے عام ہوتا ہے تو جب اللہ کا عذاب بھی آتا ہے تو اس میں اچھے اور نیک سب لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، ابھی نہیں ملے لیکن پکڑے جائیں گے۔ اللہ حکیم ہے، اس کا وہ غفور رحیم ہے، انسانوں کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، جلدی نہیں پکڑتا وہ، لیکن گناہ کی سزا مل کر رہتی ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر بچ بچا کے چلے گئے تو مرنے کے بعد وہاں تو مشکل ہے۔ ہلدی کی رسم میں کھلے عام ذرا بھی اللہ سے ڈر نہیں کرتے، فحش گانا چلاتے ہیں، ڈھول بازی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں میں نہیں تھا پہلے،
یہ غیروں سے ہم نے لیا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں سے ہمارے اندر آیا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ جب اللہ کے ہم نہیں سن رہے تو اللہ کہاں سے ہماری سنے گا؟ جب اللہ کی ہم نہیں سن رہے ہیں، اللہ کے حکم کو اپنے اوپر جاری نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت کو جب ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ ہماری کیوں کر سنے گا؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اس کی سنتا بھی ہے۔ جو اللہ کے سامنے سلنڈر کر دیتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے۔ نکاح کا حکم قرآن کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اور شریعت اسلام نے ہمیں بتایا ہے، یہ عظیم عبادت ہے اور اس کو سادگی کے ساتھ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ رسم و رواج سے ہٹ کر، رسم و رواج کو اگر ہم فالو کرتے جائیں گے، اس کو اختیار کرتے جائیں گے تو اپنے لیے مشکل کھڑی کریں گے۔ اور وہ گناہ تو ہے ہی، لیکن ان غریبوں کا بھی گناہ شاید ہمارے اوپر ڈالا جائے گا۔ جن کی کئی بچیاں یا بچے سسک کر جانے دیتی کہ ان کے پاس انتظام نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونۃ، سب سے بہترین نکاح ہوگا جس میں کم خرچہ۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جس میں سب سے زیادہ رقم خرچ کیا جائے، اس میں بہترین سے بہترین ہر چیزوں کی سہولتیں ہو اور خوب ڈھنڈوڑے پیٹے جائیں، اس کے اندر دنیا کی ساری عیاشیاں ہو، اس کو آج آدمی کیا کہتا ہے؟ وہ اچھا ہے۔ شریعت ہمیں کیا کہہ رہی؟ جس میں سب سے کم خرچ ہو وہ بہتر ہے۔ ڈھنڈورا پٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا وبال بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، اس لیے کہ کل قیامت میں مال کا بھی حساب دینا پڑے گا، کہاں خرچ کیا۔ اور دوسرے ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور کیا ہے کہ انسان شادی بیاہ پر نام کمانے کے لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہیں، لیکن وہیں اگر بیٹی کو وراثت میں حق دینے کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ پوری برادری میں ایک دو آدمی بھی نہیں ملتے، نہیں دیتے لوگ۔ حالانکہ شریعت نے لڑکا اور لڑکی کا حق رکھا ہے، لڑکی کا حق ایک ہے، لڑکی کا ایک، لڑکے کا دو، دینا ضروری ہے، ماں باپ پر فرض ہے یہ بھی، لیکن نہیں دیتے۔ شادی بیاہ پر نام کمانے کے لیے لاکھوں روپے جو ضروری نہیں تھا اس پر وہ کرتے ہیں، لیکن وراثت میں حق نہیں دیتے۔ حالانکہ شریعت نے اس کا لیے فرض ہے یہ کہ جس طریقے سے لڑکوں کو حق دینا ضروری ہے، لڑکیوں کو بھی دینا ضروری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن نہیں دیتے۔ اب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج جو عورتیں جو پسی جا رہی ہیں، غربت کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو ان کے وراثت میں ان کے ماں باپ حق نہیں دیتے۔ بھائی دوا لے، اگر ماں باپ پہلے گزر گئے تو بھائی دوا لیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ کبھی کبھار آ گئے تو کپڑے دے دے، اس سے اس کا حق ثابت نہیں ہوگا، اس کا جو حق بنتا ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور کل قیامت میں اگر وہ کھڑی ہو گئی تو نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج ہماری بخشش نہیں کرا پائیں گے۔ حقوق کا مسئلہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، چونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چند روز پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک لڑکی اپنے بھائی کے قبر پر جا کر فریاد کر رہی تھی، دیکھا ہوگا آپ نے، بڑی دل دہلانے والی، اور وہ سبق آموز ہے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان عقل مند ہوتا ہے اس سے سبق لے لیتا ہے۔ وہ قبر پر کھڑی ہو کر فریاد کرتی ہے کہ اللہ تجھے کل قیامت میں نہیں بخشے گا، تو نے میرے حق کو دبایا ہے۔ وہ بھائی کی قبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہی، یہ ہے حقیقت ہے
کہ معاشرے کا اتنا بڑا یہ ناسور ہے کہ آج عورتوں کے حقوق ان کی لڑکیوں کو نہیں دیے جاتے، لیکن نام کمانے کے لیے ان کی شادی بیاہ میں لاکھوں روپے خرچ کرتے۔ کلیہ ہی بگاڑ دیا ہے ہم نے شریعت کو۔ جس کی وجہ سے اس کا وبال آج مسلمان بھگت رہا ہے۔ صرف میں نے شروع میں بات کہی کہ گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ آج اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، جلدی نہیں پکڑتا، ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے۔ اگر سدھر گئے تو بچ جاتا ہے، نہیں سدھرے حالات وہی رہی تو آتا ہے، اللہ کی لاٹھی چلتی ہے۔ اور جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی، لیکن تکلیف اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ کی سزا مل کر رہتی ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہے ہماری کہ ماں باپ کی کہ اپنے بچے بچیوں اس کا وقت پر نکاح ہونا چاہیے اور سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، رسم و رواج کے ساتھ نہیں۔ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے اور شریعت کو ہم فالو کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی، تمام بیٹیوں میں آپ کو سب سے زیادہ کن سے پیار تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ سب سے چہیتی، جو جنت کی عورتوں کی سردار، آپ کو سب سے زیادہ بیٹیوں میں ان سے محبت تھی، آپ کے دل کا ٹکڑا، لیکن آپ نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح کس سے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو اس وقت اتنا تنگ دست تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نکاح طے ہو گئے تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ایک زرہ تھی، وہ اس کو بیچنے کے لیے بازار میں گئے۔ راستے میں چند صحابہ کرام ملے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو علی؟ کہا میرا نکاح ہونا ہے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ ایک زرہ ہے، میں اس کو فروخت کرنے جا رہا ہوں تاکہ میں انتظام کر سکوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا علی نکاح تو تمہارا ہوگا، خرچہ میرا ہوگا۔ حالانکہ اس وقت مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر بڑے بڑے مالدار تھے، آپ دے سکتے تھے، لیکن امت کو تعلیم دینا تھا کہ دینداری کو ترجیح دے۔ امت کو تعلیم دینا تھا کہ میں اپنی سب سے چہیتی جنت کی عورتوں کی سردار اس شخص کو دے رہا ہوں جو بالکل تنگ دست ہے۔ اس وقت صرف ایک زرہ تھی ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، اور آپ نے سامان کیا دیا جہیز میں؟ ایک چارپائی، ایک مشکیزہ، ایک مسلح، یہ مختصر سامان تھا۔ لیکن آج مالدار نام کمانے کے لیے اس کو ڈونیشن لگاتے ہیں، ماشاءاللہ، تاکہ 10 آدمی دیکھے اور تعریف کرے میں اتنا سامان دیا۔ یہ مالدار کل قیامت ان غریب کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ان مالدار اس کی گناہ تو اس پر آئے گا ہی آئے گا، لیکن ان غریب جن کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کا نکاح نہیں کر سکتے، ان کا بھی گناہ اس پر ڈالا جائے گا۔ تم نے معاشرے کو بگاڑا۔ استطاعت کے مطابق جس کو دینا چھپ کر دینا چاہیے، اس کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آج سے بڑا سا بڑا مالدار اتنا نہیں دے سکتا جتنا اللہ کے نبی دے سکتے تھے اپنی چہرے، لیکن چونکہ امت کو تعلیم دینا تھا، معمولی سامان، ایک چارپائی، ایک مشکیزہ، ایک مسلح، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی۔ لیکن آج کون کر رہا ہے؟ رسم و رواج کو لا کر اتنا مشکل اس نکاح کی عبادت کو، شادی کو کر دیا ہے کہ انسان آج سوچنے پر، کتنے غریب سوچنے پر مجبور ہے۔ یہ مسلمانوں نے بگاڑا ہے کہ ہلدی کے رسم پر ایک تو کرتے ہیں وہ غلط، دوسری بات اس میں ڈانس، گانے، باجے، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہے؟
پھر اس کے بعد ابھی تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے جو چلتی ہے رسم لاکھوں روپے کا، کیا کیا کہ ہوتا ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، جس کی شریعت کے اندر کہیں بھی گنجائش نہیں۔ اور جس کے پاس نہیں وہ ساتھ تو بیچارہ وہ کیا کرتا ہے، قرضہ بھی لیتا ہے، بینک سے سود اٹھاتا ہے، لون اٹھاتا ہے، اور پوری زندگی اسے میں دبا رہتا ہے۔ تو کیا ہوا یہ؟ حالانکہ شریعت نے کیا دیے، ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ۔ اور دوسری جو حدیث پڑھی کہ دینداری کو ترجیح دینا چاہیے، مال پر نہیں جانا چاہیے، حسب نسب پر نہیں جانا چاہیے، خوبصورتی پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ دینداری کو ترجیح دیں گے تو کامیاب رہیں گے، مال پر جائیں گے تو پوری زندگی فقیر رہیں گے، خوبصورتی پر جائیں گے تو خوبصورتی ایک دن ختم ہو جائے گی، دینداری پر جائیں گے تو سکون کی زندگی کو بسر کرو گے اور پوری زندگی کامیاب رہو گے۔ یہ تو ہمیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، اور قرآن نے کیا دیا سورہ نور کے اندر، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ تم نکاح کراؤ اگرچہ وہ تنگ دست ہے، کہ اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے، کبھی بچہ جو ہے ابھی کھڑا نہیں ہوا اپنے پیر پر، ابھی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، ابھی بچہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے، کما نہیں رہا ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر پہلے سے وہ تنگ دست نہیں ہے تم کرو، جس اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھ کر 9 مہینے پرورش کی اور پھر اس نے دنیا کے اندر لا کر تمہاری روزی کا انتظام کیا، وہ اللہ نکاح کرنے کے بعد تم کو مالدار کر سکتے، تمہاری روزی کا انتظام کر دے، تمہارے بھی کرے گا اور تمہارے زندگی کے ہم سفر کا بھی کرے گا، اللہ نے ذمہ داری دی۔ لیکن مزاج کیا بنا ہوا ہے کہ نہیں، ابھی پیر پر کھڑا ہونا ہے، ابھی بزنس پکڑنا ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، پہلے بینک بیلنس جمع کرنے دو، اس کے بعد کریں گے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو جائز جگہ موقع نہیں ملا تو ناجائز پر جائے گا، وہ نگاہیں محفوظ نہیں رہیں گی، اس لیے کہ ہر انسان مرد اور عورت کے اندر اللہ نے ایک شہوت رکھی ہے، اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے جائز موقع ہونا، نہیں ہوگا تو حرام میں پڑے گا۔ آج جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط راستے پر جو جاتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے وقت پر نکاح نہیں کرتے، وقت پر شادی نہیں کرتے۔ اور کرتے ہیں تو رسم و رواج کے ساتھ کرتے ہیں، شریعت نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے، رسم و رواج سے ہٹ کر ہمیں اسلامی شریعت کو فالو کرنی چاہیے اور سادگی اختیار کرنی چاہیے، تو اسی میں عافیت ہے۔ صرف قرآن نے ہمیں نماز روزے کا یہ حکم نہیں دیا ہے، ہر پہلو کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ یہ اسلام شریعت یہ کامل مکمل ہے، اس نے ہمیں ہر موڑ پر ایک رہنمائی دی ہے۔ یہ معاشرہ بہت بگڑ رہا ہے کہ انسان ایک دیندار بھی اور بے دین سب اس میں ملوث ہیں، کہ ایک آدمی بھی سادگی کے ساتھ نہ اپنے لڑکے کا نہ لڑکیوں کا نکاح کرنا نہیں چاہتا، رسم و رواج کے ساتھ ڈھنڈورے پیٹتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہے کہ انسان شریعت کو فالو کرے اور سادگی کے ساتھ کرے اور وقت پر کرے اور دینداری کو ترجیح دے۔ یہ بہت بڑا ناصور ہو گیا ہمارے معاشرے کا، بگڑتا جا رہا ہے، سدھرنے کے بجائے بگڑ رہا ہے، اور نئی نئی رسمیں آ رہی ہے، پہلے تو کچھ کم تھی اب زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ اسلام کے اندر اس کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ نہیں، سوچتے بھی نہیں ذرا۔
اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے سامنے شریعت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ہم ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو فالو کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور اگر رسم و رواج پر جائیں گے تو دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے، اس لیے کہ چند لوگوں کی تعریف کرنے سے اس کا کوئی مدار نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں یہ لوگ زیادہ پکڑے جائیں گے، اس لیے اس پر نہیں جانا چاہیے کہ لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو دکھانا ہے اللہ کے نگاہ میں ہم کیا ہیں۔ اللہ کو اس کی ناراضگی، اس کی راضگی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، شریعت ہمارے سامنے رہنی چاہیے، بلکہ معاشرے کے غلط رسم و رواج کو ہم فالو نہیں کریں گے تو کامیاب رہیں گے۔ ایک دو آدمی بھی پورے معاشرے میں نہیں ملتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کو فالو کرنے والا بنائے، اور ہم جو ہے ہر امور میں جو بھی کام کر رہے ہیں پہلے اس سے سوچیں کہ کیا شریعت میں اس کی جگہ ہے یا نہیں۔ ہمیں اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے نہیں، ہمیں شریعت نے کیا سکھایا؟ جس اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں، جس نبی کو ہم فالو کرتے ہیں، جس نبی کے ہم ماننے والے، جس قرآن کو ہم ماننے والے، اس نے ہمیں کیا طریقہ دیا ہے، کیا رہنمائی کی ہے؟ انسان اس کو جانے، اس کو عمل کرے، اسی کے مطابق ہم اپنے ہر معاملے کو اسی کے مطابق اسی کے سانچے میں ڈالیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب۔ اور اگر ہم رسم و رواج پر جائیں گے اور نام و نمود پر جائیں گے تو دنیا و آخرت دونوں میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔